آیت مبارکہ میں پھر لفظ الباری آتا ہے۔ باری کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی پھل زمین کے اندر ہے اور کوئی پھل جو ہے وہ زمین سے اوپر جا رہا ہے۔ کوئی مخلوق چلنے والی ہے تو کوئی مخلوق رینگنے والی ہے اور کوئی مخلوق جو ہے وہ اڑنے والی ہے۔ کس مخلوق کو کس طرز پہ تخلیق کرنا ہے، کس ورائٹی کے ساتھ تخلیق کرنا ہے، یہ معنی لفظ الباری میں پایا جاتا ہے۔ جو دنیا کے محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملینز طرح کی مخلوق ایسے ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، مگر ہر مخلوق جو ہے وہ اپنی نیچر کی مخلوق کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ زیبرا جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو اس کی جسم کے سٹرائپ سے پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر زیبرا جو ہوتا ہے اس کے جسم کے سٹرائپس جو ہوتے ہیں وہ کیا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور ہر زیبرا کس طرح سے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا حیرت انگیز قسم کا نظام ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کے بعد الباری آیا ہے، تو خلق میں بھی تو یہی معنی پایا جاتا ہے تخلیق کرنا، اور باری کے اندر بھی یہی معنی پایا جاتا ہے تخلیق کرنا، مگر ان دونوں الفاظ کا فرق ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی مخلوق کو تخلیق کر دینا، مگر باری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق کے اندر جو ورائٹی ہے اور جو مختلف قسم کی نوعیت ہے اس کو تخلیق کرنا۔ اور پھر اس کا جو دوسرا معنی بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے ہم باری لفظ بولتے ہیں تو اس سے بری ہونا، جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں برات ہونا، تو کسی کو کسی چیز سے بری کر دینا، پاک کر دینا، صاف کر دینا، نجات دے دینا، یہ معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک معنی تو یبرئ الاکمہ والابرص قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ کسی بھی کوڑی شخص کو یا برس والی بیماری والے شخص کو جو ہے وہ بری کر دیتے تھے، یعنی کہ شفا دے دیتے، ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جو انسان کو اس کی کمیوں، خامیوں اور برائیوں سے کیا کر دیتی ہے، بری کر دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، شفا دے دیتی ہے۔ اور پھر ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں کہ باعزت بری کر دینا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جو بندے کو مختلف قسم کے الزامات سے بری کر دیتی ہے، گناہوں کے الزامات سے بری کر دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگے، یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا کے الزامات سے بری کر دیتے ہیں، باعزت آزاد کر دیتے ہیں، اور اپنے گنہگار بندوں کو جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات معافی سے اس کو ان سزاؤں سے بری کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام جو باری کی صورت میں ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے چلتا ہے کہ وہ ہستی جو انسان کو شفا دیتی ہے، بیماریوں سے پاک کرتی ہے، تو روز ہمارے جسم میں کتنے سیلز بنتے ہیں اور ڈیڈ ہوتے ہیں، ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے گرو کر رہی ہوتی ہے، انسان کی سانس آ رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے، تو ہماری جسمانی نظام میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو الباری ہستی وہ ہے جو اس سارے نظام کو خود بخود چلا رہی ہے، سسٹم خود بخود چل رہا ہے، جو اس نے بندے کو دینا ہے وہ دے رہا ہے۔ اور لفظ باری سے جو ہے وہ برات بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بیزاری کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس لفظ کو براءۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کافروں سے بیزار ہیں، تو گویا کہ یہ بیزاری کے معنوں میں بھی آتا ہے، لا تعلقی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت خوبصورت مثال یوں بھی ملتی ہے، وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، کہ تم اپنے باری رب سے جو ہے وہ توبہ کرو۔ تو یہاں پہ باری کیوں کہا؟ رب، رحمان، اللہ، کوئی اور نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اس لیے کہ وہ ذات ایسی ہے جو انسان کی توبہ پر اس کو اس کے گناہوں کے الزامات سے بری کر دیتی ہے، اس کی سزاؤں سے بری کر دیتی ہے۔ اور چونکہ باری کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اس کے معیار پہ پیدا کرنا، مثلاً خچر، گھوڑا یہ اپنی نوعیت کے ہیں، گائے، بھینس یہ اپنی نوعیت کے ہیں، سورج، چاند، ستارے یہ بھی اللہ پاک کی تخلیق ہیں، یہ اپنی نوعیت کے ہیں، مگر ہر تخلیق اپنا کام کر رہی ہے، مختلف کام کر رہی ہے۔ جس مخلوق کو جس کے لیے بنایا ہے اس کو اسی صلاحیت پہ پیدا کرنا، اسی کام کے لیے پیدا کرنا، یہ باری کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ میں بعض مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی جدت دے دیتے ہیں، ایک نئی شخصیت دے دیتے ہیں، اور ایک نیا انسان اس کو بنا دیتے ہیں۔ باری تو گویا کہ اس مخلوق کو اس کے مقام پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بحال کر دیتے ہیں، اور پچھلی تمام خباثتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بری یعنی کہ پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے لفظ خالق کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے اور الباری کو جو ہے وہ علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اگلا جو خوبصورت نام استعمال ہوا ہے وہ المصور ہوا ہے۔
مصور کا معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف صورت بنائی، اس میں مختلف شخصیت پیدا کی۔ ہر ایک تخلیق کے اندر جو ہے اپنی ایک جدت رکھی ہے۔ نباتات مختلف ہیں، پہاڑ مختلف ہیں، پانی کی کیفیات مختلف ہیں، تو گویا کہ مصور کے اندر کیا ہے؟ جدت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی، اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو لیا گیا۔ تو جس طرح مٹی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کی حیت، عادات اور رنگت یہ سب بھی جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اپنی تخلیق میں ایک جدت کے ساتھ کسی چیز کو تخلیق کرنا جو ہے یہ مصور ہستی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تصویر کو بنائے گا تو اس کو اس میں روح ڈالنے کو بھی کہا جائے گا۔ اور غالباً اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شرک آیا تھا وہ اس تصویر کی وجہ سے ہی آیا تھا۔ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور انسان کو یہ کہتا ہے کہ اپنے پیاروں کی یادگار بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، اور پھر آہستہ کرتے کرتے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی بصری۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام میرے جسمانی اعضاء میں جو ہے وہ عافیت نصیب کر، اس لیے کہ انسان کو جو نعمت ملی ہوتی ہے بعض اوقات اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس تصور کے ساتھ آپ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس میں کوئی بگاڑ نہ آ جائے۔ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ پیدا صحیح سلامت ہوتا ہے، مگر بعد میں جا کے جو ہے وہ اپنے جسم میں بہت ساری جو ہے تبدیلیاں اور بگاڑ دیکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائے گی۔ مگر اگر ایک انسان پیدا جو ہوتا ہے وہ جس حیت میں، جس شکل، جس رنگت، جس کمی کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تلاش نہ کرو۔ ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ناک ایسا ہے، ہاتھ ایسا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انہیں کسی مصور نے تخلیق کیا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ لفظ مصور کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم تصویر بناتے ہیں تو ہم اسکیچ جب بناتے ہیں تو اسکیچ میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے پوائنٹس مینشن کیے جائیں، کس طرح سے کارنرز بنائے جائیں، اور کس طرح سے بارڈر لائن دی جائے، اور لفظ سور بھی جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، اور یہ ہونٹ کے کناروں کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تصور کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کی نقش و نگار بنانا، باریکی سے کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ ایک چیز جو ہوتی ہے جو تھک ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، بارڈر لائن پہ ہوتی ہے، اور ایک چیز جو ہوتی ہے جو بڑی باریکی نفاست کے ساتھ چھوٹے انداز میں کی جاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام جتنا نفیس ہوتا ہے وہ اتنا ہی باریک ہوتا ہے۔ تو گویا کہ لفظ مصور کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے نقش و نگار جو ہیں وہ بڑی باریکی کے ساتھ بنائے ہیں، ہر ایک کارنر کو، ہر ایک پلک کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت خوبصورت ٹچ دے کے جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ مصور سے جو ہے وہ تصویر کا لفظ نکلا ہے، اور تصویر میں جو ہے وہ ایک اسکیچ بھی بنایا جاتا ہے، رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں، حسن اور خوبصورتی بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، انہوں نے اس پوری دنیا میں جو ہے جو ایک تصویر بنائی ہے، اس کے اندر حسن بھی رکھا ہوا ہے، رنگ بھی رکھے ہوئے ہیں، خوبصورتی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں بہترین شاہکار جو ہے وہ انسان ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے رنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری خوبصورتیاں اس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے نقش و نگار ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اس کو بعض اہل علم جو بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان میں ظاہری کوئی کمی دیکھیں گے تو اللہ پاک نے اس کو باطنی طور پہ دوسری لحاظ سے کوئی بہت سٹرونگ پاور دی ہوگی۔ مثلاً حبشی ہیں جنہیں ہم بالکل بھی خوبصورت نہیں سمجھتے، مگر فزیکلی جتنے وہ مضبوط ہوتے ہیں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ جن کے قد و قامت جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایکٹیو اور چستی کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی قسم کی فزیکل معذوری میں ہوتے ہیں ان کی ذہانت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے پرسیپشن کے انداز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، یہ تصور جو ہے یہ مصور میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی ایسے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ حسنی کے اندر حسن، نزاکت پائی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر، ہر صفت کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جنوں تفسیر آگے جاتی جائے گی، مختلف جگہوں پہ اللہ پاک کے اسماء حسنی کی مزید تحقیق جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی جائے گی۔
اسماء الحسنہ کے بارے میں ہمیں نیٹ پہ اور کتابوں میں بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں، اس لیے یہاں پہ اختصار سے جو ہے مناسب سمجھا وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ کی برکتیں اور نور ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔